عزت والا ہے، او پاویں کمی کیوں نہیں، کسی نیچ خاندان کا کیوں نہیں، کوئی کالا کیوں نہیں، کوئی میلے کچیلے کپڑے پہننے والا کیوں نہیں، حافظ نہیں، عالم نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی ڈگری اس کے پاس نہیں، اس کا دل پاک اور صاف ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے اعلیٰ ہے۔ بزرگ گزرے ہیں سیدنا شقیق بلخی علیہ رحمہ، بڑے پایا کہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے ایک شاگرد تھے سیدنا حاتم اصم علیہ رحمہ، شاید نام کسی نے سنا ہو، بڑے مشہور ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ کہتے ہیں کہ سیدنا شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے شاگرد حضرت سیدنا حاتم اصم رحمت اللہ علیہ سے کہا، بڑے قابل غور باتیں ہیں، استاد شاگرد کو کہنے لگا ہے کہ تو میری صحبت میں 30 سال رہا ہے۔ کتنے سال؟ 30 سال میری بارگاہ میں رہا ہے، میری صحبت میں رہا ہے، بتا تو نے کیا سیکھا ہے میری صحبت سے؟ اس نے کہا بڑا کچھ سیکھا ہے، ان میں سے 8 باتیں ہیں، اس پر میں عمل پیرا ہو گیا تو میں اللہ کی بارگاہ سے میں انشاءاللہ سرخرو ہوں گا اور اللہ میری مغفرت اور بخشش فرما دے گا۔ اس صاحب نے کہا بتا وہ کون سی 8 باتیں؟ اس نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا، بڑے غور سے دیکھا ہے، لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ محبوب بناتے ہیں، معشوق بناتے ہیں، پیار کرتے ہیں، دنیا میں کوئی مار سے پیار کرتا ہے، کوئی اسی انسان سے پیار کرتا ہے، بیوی سے پیار کرتا ہے، کوٹھیوں سے محلات سے پیار کرتا ہے، اپنے رزق سے پیار کرتا ہے، سب چیزوں سے پیار کرتا ہے۔ وہ جس سے بھی پیار کرتا ہے جب وہ مرتا ہے تو کچھ کا ساتھ تو مرتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، اور کچھ کا ساتھ جب اس کو دفناتے ہیں تو دفن تک رہتا ہے، دفن آنے کے بعد وہ سارے کے سارے وہ اس کے رشتے ناطے عشق مشوقیاں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اس کے جتنے بھی محبوب ہیں جن سے وہ پیار کرتا ہے کوئی بھی کام نہیں آتا۔ تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں کہ ایسی چیز سے پیار کروں جو میرے مرنے کے بعد بھی میرے کام آئے۔ اس نے کہا، اب شاگرد استاد کو کہہ رہا ہے، حاتم اصم رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ استاد جی میں نے پھر وہ سوچا کہ میں ایسی چیز سے پیار کرتا ہوں کہ جو قبر میں بھی حشر میں بھی میرے کام آئے، وہ یہ ہے کہ میں علم پر عمل کر لوں، نیک اعمال کر لوں، میرا عمل میرے کام آئے گا، وہ عمل میرے جنت کا سبب بنے گا، وہ عمل قبر میں میرے لیے نور بنے گا، روشنی بنے گی۔ تو میں نے اپنے عمل سے پیار کر لیا، میں نے عمل کر لیا، یہ ایک بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، نفسانی خواہشات کی جانب بڑی تیزی سے دوڑتے ہیں، جیسے اس کا نفس کہتا ہے، جیسے اس کا دل کہتا ہے وہی کام کرتا ہے۔ کہتا ہے پھر میں نے رب کریم کے اس فرمان کی طرف توجہ کی کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ جو نفسانی خواہشات سے پیچھے ہٹ گیا وہی کامیاب ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو کہتا ہے کہ پھر میں نے ریاضت، مجاہدات، میں نے تقوی اور پرہیزگاری کو اپنایا، نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا۔ یہ 2 باتیں۔ تیسری بات کہتا ہے میں نے یہ دیکھا ہر آدمی کو کہ دنیا کا مال اور دولت جمع کرنے، اس کو ذخیرہ کرنے کے پیچھے مشغول ہے۔ تو پھر میں نے اللہ کے اس فرمان کی طرف توجہ کی، غور کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، کہ جو تمہارے پاس ہے ہو چکے گا، یعنی کہ وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا ہے۔
جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. کہتے جب اس فرمان کی طرف میں نے جب توجہ کی تو پھر میں نے کیا کیا, جو میرے پاس جو مال تھا سارا کا سارا فقراء میں, غریبوں میں تقسیم کر دیا. وہ سارا مال میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا, کیونکہ جو اللہ کی بارگاہ میں نے پیش کر دیا وہی باقی ہے. جو دنیا کا مال جو میں لالچ اور ان کی نفسانی خواہشات کے پیچھے دوڑ دوڑ کے مال جمع کر رہا ہوں, یہ دنیا میں رہ جائے گا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ کیا ہے؟ جو میں اللہ کی بارگاہ میں جو مال پیش کر دینا ہے, جو غرباء مساکین میں آج اللہ کی راہ میں تقسیم کر دینا ہے, وہی باقی رہے گا. پھر میں نے سب کچھ ختم کر دیا. 3 باتیں. چوتھی بات کہتے میں نے دیکھا کہ بعض لوگ اپنی شان و شوکت, عزت و شرافت قوموں اور قبیلوں کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ ہماری شان و شوکت, میں فلاں قبیلے کا ہوں, میری بڑی شان و شوکت ہے, میں نے فلاں ڈگری لے لی, میری اس وجہ سے شان و شوکت ہے. یعنی کہ وہ اس کے شان و شوکت, عزت اور شرافت اپنے کاروبار کو, محلات کو, ڈگریوں کو, اپنے خاندانوں کو دیکھا. کہتا ہے کہ پھر میں نے اللہ عز و جل کے فرمان کی طرف توجہ کی کہ بھی شان و شوکت ہے کس بات میں. اللہ نے کیا فرمایا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. کوئی خاندان نہیں دیکھا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں, کوئی محلات نہیں دیکھے جائیں گے, کوئی پیسہ نہیں دیکھا جائے گا, کوئی ڈگری نہیں دیکھی جائے گی. اللہ کی بارگاہ میں جو چیز مقبول ہے وہ اتقاء ہے, متقی ہونا, پرہیزگار ہونا, دل کی صفائی ہونا, کہ دل صاف ہو جائے, متقی پرہیزگار ہو جائے, وہی اللہ کی بارگاہ میں عزت والا ہے. او پاویں کمی کیوں نہیں, کسی نیچ خاندان کا کیوں نہیں, کوئی کالا کیوں نہیں, کوئی میلے کچیلے کپڑے پہننے والا کیوں نہیں, حافظ نہیں, عالم نہیں, کچھ بھی نہیں, کوئی ڈگری اس کے پاس نہیں, اس کا دل پاک اور صاف ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے اعلیٰ ہے.